روشن ضمیر غوث اعظم غوث الورا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے 3 مراحل ہیں۔ کل زندگی آپ کی 91 سال ہے۔ 91 سال کی زندگی میں 3 حصے ہیں۔ ابتدائی حصہ 18 سال آپ اپنے آبائی علاقے جیلان میں رہے، ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی، اور 18 سال کے بعد 51 سال تک یہ زندگی کا دوسرا دور تھا۔ یہ تقریباً 33 سال عمر بنتی ہے۔ آپ نے جیلان چھوڑا، بغداد کی سرزمین پہ تشریف لائے۔ آپ نے اپنا تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کیا۔ 33 سال تک علم و معرفت حاصل کرتے رہے، ذکر و فکر اور مجاہدات کی زندگی گزارتے رہے، اور 51 سال سے لے کر 91 سال کی عمر تک شیخ عبدالقادر جیلانی یعنی 40 سال باقاعدہ درس و تدریس، وعظ و نصیحت، وعظ و خطاب کرتے رہے۔ ابتدا آبائی علاقے میں وہ بھی تعلیم پہ گزری، جوانی سے لے کر شبابیت کے اینڈ تک حصول علم میں گزرا۔ زندگی کے آخری 40 سال پڑھنے اور پڑھانے، سیکھنے اور سکھانے میں گزرے۔ اتفاق ایسا ہوا، آپ کی جو زندگی کے یہ 3 مراحل تھے، ہر مرحلہ کی ابتدا نیک اشارات اور بشارات سے ہوئی۔ اس کی ابتدائی 2 حصے ہم پڑھ چکے ہیں، میں ترتیب کو صحیح کرنے کے لیے رپیٹ کر دیتا ہوں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کی زندگی کی ابتدا جب ہوئی، یعنی جس رات آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کے والد گرامی حضرت ابو سہل موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ ادھر سے بچے کی پیدائش، ادھر سے دیدار مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ تو کملی والے نے اس وقت یہ فرمایا تھا، یا ابا صالح آتاک اللہ ابنہ، اللہ آپ کو اب ایک بیٹا عطا کر رہا ہے، ہوا ولیجی و محبوبی و محبوب اللہ، وہ میرا دوست ہے، میرا محبوب ہے، خود رب کا بھی محبوب ہے۔ آگے فرمایا وَسَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَأْنِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ۔ فرمایا ابو صالح، آپ کا بیٹا جو پیدا ہونے والا ہے وہ اولیاء میں، اقطاب میں اتنی عزت پا جائے گا جس طرح محمد عربی کو تمام انبیاء و رسول میں شان نصیب ہوئی۔ یہ آپ کی پیدائش کے وقت بشارت ہے۔ تو اس کے ساتھ 18 سال کی زندگی جب آپ نے گزار لی، تو دوسری زندگی کا جب دور شروع ہوا، 51 سال تک، 18 سے 51، 33 سالہ دوسری زندگی کا جب دور ہوا، یہ واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں، میں اس کو رپیٹ کر دیتا ہوں۔ آپ کی تعلیمی ہدایت کے لیے آپ ایک دن جنگل کا سفر کر رہے تھے یا بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے جا رہے تھے، تو آپ کے سامنے ایک جانور بیل جا رہا تھا، تو اس نے منہ موڑ کے پیچھے دیکھا، عبدالقادر جیلانی سے مخاطب ہوا، وہ جانور کہنے لگا کہ اے عبدالقادر ما لہٰذہ خلقتا، کیا تو کھیل کود کے لیے پیدا ہوا ہے؟
تیری زندگی کا مقصد کھیل کود نہیں۔ جانور کی بات سن کے شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، میں واپس گھر لوٹا، گھر کی چھت پہ چڑھا تو 9 ذوالحج کا دن تھا، عرفات کا دن تھا، دنیا عرفات کے میدان میں جمع حج کر رہی تھی۔ جب میں مکان کی چھت پہ چڑھا تو میں نے عرب کی طرف جھانک کے دیکھا تو میرے سامنے سے پردے اٹھ گئے۔ میدان عرفات میں حج کرنے والے خوش نصیبوں کو میں یہاں بغداد کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے یہ دیکھا نا، بلکہ جیلان میں کھڑے ہو کے دیکھا، تو فرماتے ہیں پر میرے دل میں نا فوراً خیال آیا، میں نے اپنی امی جان سے کہا امی جان مجھے اجازت دے دو، میں دین کا علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ ماں نے بڑے احترام کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ اور بڑی محبتوں کے ساتھ خرچہ دے کر، نصیحتیں 4 کر کے آپ کو روانہ فرما دیا۔ پھر آپ بغداد گئے، پھر پڑھتے رہے حتیٰ کہ 51 سال کی عمر مبارک ہو گئی۔ یہ زندگی کے 2 دور مکمل ہوئے۔ اب تیسرا دور جب آپ کا شروع ہوتا ہے وہ 51 سے لے کر 91 تک ہے، یہ 40 سالہ دور ہے۔ اس کی ابتدا میں پھر بشارت ہے۔ وہ بشارت کی ہے جب آپ علم حاصل کر کے فارغ ہو گئے، فاضل ہو گئے، تو اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کو بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اب 51 سال کی میری زندگی پوری ہوئی تو میں کیا دیکھتا ہوں، نوازشات مصطفیٰ شروع ہو گئے۔ کہتے ایک دن ظہر کی نماز سے پہلے حالت بیداری میں جاگتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا عبد القادر آپ لوگوں کو واعظ کیوں نہیں کرتے، لوگوں کو نصیحت کیوں نہیں کرتے، لوگوں کو خطاب کیوں نہیں کرتے؟ جو علم حاصل کیا ہے 33 سال لگائے ہیں، کم از کم اس کا فیض لوگوں کو میں تقسیم تو کرو۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ جس علاقے بغداد میں میں رہتا ہوں یہ لوگ اہل عرب ہیں، یہ عربی ہیں، میں عجمی ہوں، میری زبان اور ان کی زبان میچ نہیں کرتی، اور وہ اہل زباں ہیں، میں گونگا ہوں، عجمی کو گونگا کہتے ہیں۔ آج بھی عرب والے کہتے ہیں تم بے زبان ہو، زبان تو ہم رکھتے ہیں، قادر کلام تو ہم ہیں۔ تو عرض کہ یا رسول اللہ میں گونگا ہوں، وہ قادر کلام لوگ ہیں، لہذا میں ان کے سامنے خطاب کیسے کروں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم کی حد کر دی، فرمایا عبد القادر بیٹا منہ کھولے۔ جب عبد القادر جیلانی نے منہ کھولا مصطفیٰ نے اپنی مبارک لعاب 7 بار عبد القادر جیلانی کے منہ میں ڈالا۔ جب 7 بار یہ آب دہن آپ کے منہ میں ڈالا، فرماتے ہیں میں اس کے بعد اسی لذت میں، اسی چاشنی میں، اور اسی وجد میں اور اسی خاص کیف میں جلوہ مصطفیٰ میں چل پڑا، جا کے مسجد میں نماز ظہر ادا کی۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد جب میں فارغ ہوا پھر حالت بیداری میں مجھے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ملاقات نصیب ہو۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا عبد القادر بیٹا منہ کھولیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے منہ کھولا تو انہوں نے اپنے منہ سے 6 بار لعاب میرے منہ میں ڈالی۔ میں نے پوچھا قبلہ سرکار نے تو 7 بار لعاب دہن نصیب کی ہے، آپ نے 6 بار کیوں کی ہے؟ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں مجھے مولا علی کی طرف سے جواب آیا وہ مصطفیٰ تھے میں غلام ہوں، وہ آقا تھے میں نوکر ہوں، آپ نے 7 بار ڈالی ہے تو میرا حق ہے میں 6 بار میں رہوں، میں نیچے رہنا چاہتا ہوں۔ وہ مصطفیٰ کی شان اپنی ہے، غلام کی شان اپنی ہے۔ بس یہ جب لذت نصیب ہو گئی، کیا خیال ہے لعاب مصطفیٰ نصیب ہو جائے، یہ وہ لعاب ہے اگر کڑوے کنویں میں پڑ جائے تو سارا کنواں تا قیامت میٹھا ہو جائے۔ تو اس لعاب دہن جس جوان کو نصیب ہوا اس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی۔ کہتے ہیں پھر میری ساری جو اندر میں خیالات تھے کہ میں عجمی ہوں، بے زبان ہوں، اہل عرب سے کیسے بات کروں، کہتے ہیں وہ سارے عقدے کھل گئے، میری زبان چلنا شروع ہو گئی۔
اب آپ نے خطابات کا سلسلہ شروع کیا، اور جب سلسلہ خطابات شروع کیا تو آپ خود فرماتے ہیں پہلے میری مجلس میں کبھی 2 کبھی 3 کبھی 4 آدمی آتے، پر جب 2 3 4 آدمی نے میری بات سنی نا، انہوں نے گلی کوچے میں محلے میں جا کے اور 2 4 کو بات بتائی ہے، عبد القادر کا خطاب کسی اور کا خطاب ہو نہیں سکتا۔ لوگ بڑھنے شروع ہو گئے، جوق در جوق آنے شروع ہو گئے۔ فرماتے ہیں مجمع بڑھتا گیا، واز مسلسل جاری رہا۔ کہتے ہیں میرے مجمع میں 70 ہزار بندہ بیک وقت خطاب سننے کے لیے آتا، دور دراز سے لوگ، کوئی گھوڑوں پہ سوار، کوئی اونٹوں پہ سوار، کوئی گدے پہ سوار، اپنے اپنے وسائل مطابق، کوئی پیدل چل کے آتا۔ آپ کی مجلس میں 70 ہزار کا مجمع۔ یہاں رک کے میں بات کرنا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع پہ خطبہ دیا تھا، 1.25 لاکھ صحابہ تھے۔ 1.25 لاکھ صحابہ کو مصطفیٰ نے جب خطبہ دیا، آپ اونٹنی پہ سوار تھے۔ 1.25 لاکھ میں سے جیسے مصطفیٰ کی آواز پہلی صف کا آدمی سنتا تھا، ویسے آخری صف والا سنتا تھا۔ تو جب یہ لعاب دہن پیران پیر کو نصیب ہوا تو آپ کی کیفیت بھی ایسے ہی ہو گئی۔ لاؤڈ سپیکر کا زمانہ نہیں تھا، ساؤنڈ سسٹم کا زمانہ نہیں تھا، سادہ زمانہ تھا، ویسے بولنا ہوتا تھا۔ 70 ہزار کا مجمع عبد القادر جیلانی کے سامنے جب بیٹھتا، آپ جب خطاب کرتے، جیسے آواز پہلے آدمی تک جاتی، ویسے آواز آخری آدمی تک جاتی۔ تو آپ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ خطابات میں سے بزرگوں نے محنت سے کام لیا، اور انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کے خطابات میں سے کچھ نکات بیان کیے ہیں، اپنی کتابوں میں محفوظ کیے ہیں۔ ان میں سے چند خطابات کے اقتباسات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بیان پیران پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا، آپ نے خطبہ دیتا، بڑا طویل خطبہ تھا، اس میں سے ایک حصہ یہ تھا، آپ نے فرمایا اے مالدارو، اگر دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو اپنے مال کے ذریعے غریبوں کی ہمدردی کرو۔ یہ آپ کا خاص نصیحت کا جملہ تھا۔ اپنا مال غریبوں پہ خرچ کرو، مسکینوں پہ خرچ کرو، بیواؤں پہ خرچ کرو، حقداروں پہ خرچ کرو، اگر چاہتے ہو دنیا میں بھی بھلائی نصیب ہو، آخرت میں بھی بھلائی نصیب ہو۔ جب یہ جملہ آپ نے نصیحت کا کہہ دیا، اس پر حدیث کوٹ کی۔ حدیث یہ تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اللہ کے عیال ہیں۔ عیال بنا ہے اول سے، اول کہتے ہیں جس کی کوئی ذمہ داری اٹھا لے۔ گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کے نیچے عیال ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم عام روٹین میں کہتے ہیں ہم عیال دار ہیں، ہمارے اہل و عیال ہیں، ہم اہل و عیال رکھتے ہیں، اس کی ذمہ داری ہمارے سر پہ ہے، ہم نوکری کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، رزق کماتے ہیں، ان کے رزق کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ساری مخلوق خدا کی آل ہے، خدا کے اہل و عیال ہیں۔ تو اللہ کا سب سے زیادہ پیارا وہ شخص ہے جو رب کے عیال سے محبت کرتا ہے اور اس پہ خرچ کرتا ہے، عیال اللہ کو وہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس کو میں جوڑ دیتا ہوں۔ عبد القادر جیلانی نے فرمایا اے مالدارو، غریبوں کی خدمت کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا غریب اللہ کے عیال ہیں۔ جو جس کے عیال سے محبت کرتا ہے، نفع دیتا ہے، خدمت کرتا ہے، وہ اس عیال والے کو پسند آ جاتا ہے۔ جو جتنی غریبوں کی خدمت کرے گا اتنا رب کا محبوب بنتا چلا جائے گا۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح لکھی ہے، انہوں نے کہا عیال سے مراد، عیال کو فائدے سے مراد محض یہ نہیں ہے کہ مال خرچ کرے، اور کوئی کسی کو نصیحت کر دے، یہ بھی تو فائدہ ہے۔ کوئی کسی کو علم دے دے، یہ بھی فائدہ ہے۔ کوئی کسی کی تربیت کر دے، یہ بھی فائدہ ہے۔ کوئی بھٹکے کو راہ دکھا دے، یہ بھی تو فائدہ ہے۔ کوئی غریب کو لقمہ اگر کھانے کا کھلا دے، یہ بھی فائدہ ہے۔ اگر کوئی پیاسے جاتے ہوئے آدمی کو پانی پلا دے، یہ بھی تو مخلوق خدا کا فائدہ ہے۔ اگر کوئی آدمی بے راہ روی کا شکار ہو، اس کو گائیڈ کر کے، اس کو نصیحت کر کے راہ خدا میں اس کو گامزن کر دے، یہ بھی خیر خواہی ہے۔
اگر طاقتور مالدار جائیداد والا انسان ہے، غریبوں یتیموں مسکینوں کی مالی خدمت کرے تو یہ بھی مخلوق خدا کے ساتھ فائدہ ہے۔ جو جس رنگ میں کر سکتا ہے وہ عیال اللہ کی خدمت کرتا جائے، رب محبت سے اس کو نوازتا جائے۔ لہذا اگر کوئی شخص چاہتا ہے میرے ساتھ میرا رب محبت کرے، اس کو چاہیے جس فن کا آدمی ہے اپنے فن سے مخلوق خدا کو نفع دے۔ اگر ایک ٹیچر ہے تو اچھے طریقے سے اپنی ٹیچنگ کا فریضہ ادا کر کے بچوں کو اپنے علم سے نفع دے۔ کاروباری آدمی ہے تو اپنے کاروبار سے لوگوں پہ چھرا تیز نہ کرے بلکہ لوگوں کی خیر خواہی کرے، مناسب نفع لے اور ان کو صحیح معنی سودا دے۔ ایک نمبر کے پیسے لیتا ہے، ایک نمبر چیز دے، تو یہ بھی عیال اللہ کی خدمت ہے۔ رب محبت کرتا ہے، رب کے بندوں سے پیار کرنا، ان کی خدمت کرنے سے رب مقام محبوبیت عطا کرتا ہے۔ تو اب شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ واضح تو کر دیا کہ آپ کا عمل کیسا تھا۔ آپ ایک دن جا رہے تھے سفر پہ، آپ نے دیکھا سامنے ایک آدمی کھڑا ہے بڑا پریشان، حال سے بے حال ہے۔ آپ رک گئے، اس سے پوچھا کہ جوان خیر ہے؟ اس نے کہا میں دجلہ دریا کو پار کرنا تھا لیکن میری جیب میں پیسے نہیں ہیں۔ میں ملاح کے پاس گیا، کشتی بان کے پاس گیا تو وہ مجھے اس نے بیٹھنے ہی نہیں دیا۔ اس نے کہا پیسے نہیں ہے، کرایہ نہیں ہے تو میں آپ کو کشتی پہ نہیں بٹھا دے سکتا، لہذا میرا دل ٹوٹا ہے، میں پریشان سوچ رہا ہوں کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑتی۔ بس اتنی بات ہوئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے جب یہ داستان سنی، خدا جب کرنے پہ آئے نا تو مدد غیب سے کر دیتا ہے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، ایک جوان آیا، اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی، تھیلی میں 30 سے 40 دینار تھے، سونے کے سکے تھے۔ اس نے شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں پکڑایا، حضور یہ نذرانہ۔ آپ نے وہ تھیلی اٹھائی، اٹھا کے اس فقیر کے ہاتھ پہ رکھی، فرمایا جا ملاح کو جا کے دے دے اور اس کو کہہ دینا آج کے بعد کسی غریب کو پار پہنچانے سے منع نہیں کرنا، جب بھی کوئی غریب آئے اس کا کرایہ یہاں سے کاٹ کے غریب کو اگلے کنارے پہنچا دیا۔ صرف تبلیغ نہیں کرتے تھے، عمل بھی کرتے تھے، غریبوں کے ساتھ مدد بھی کرتے تھے، فقیروں کی معاونت بھی کرتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں شہزادہ غوث الورا شیخ عبد الرزاق، وہ نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں آپ حج کے سفر پہ جا رہے تھے، آپ کے ساتھ مریدین کا بہت بڑا قافلہ تھا، اور جاتے جاتے ایک مقام پہ پہنچے، ایک گاؤں میں پہنچے، اس گاؤں کا نام ہلا تھا۔ اس ہلا گاؤں میں پہنچے تو شام کا ٹائم ہو گیا، تھکاوٹ ہو گئی، آپ نے کہا ہم نے رات رہنی ہے، کل پھر صبح سفر شروع کریں گے۔ آپ نے اپنے مرید خاص کو بھیجا پہ ایسا کرو نا، اس پورے گاؤں کا چکر لگا، گاؤں کا چکر لگا کے کچھ لوگوں سے پوچھے، کچھ خود مشاہدہ کریں، جو سب سے زیادہ غریب گھر ہو وہ ڈھونڈ کے لا۔ اب خلیفہ چل پڑا، اس نے پورے ہلا گاؤں کا چکر لگایا، گلی کوچا محلہ دیکھا، دیکھتے 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 ایک گھر ایسا ملا بالکل بوسیدہ تھا، بالکل ناقص حالت تھی۔ جب وہاں جا کے پتہ کیا تو اس گھر میں ایک بوڑھی ماں اور ایک بوڑھا بابا تھا، ایک ان کے ساتھ چھوٹی بچی تھی، بس 3 لوگ اس گھر میں رہتے تھے، بالکل تنے تنا اور غربت چھائی ہوئی تھی۔ گھر میں کوئی ساز و سامان نہیں ہے، کوئی ڈیکوریشن نہیں ہے، کوئی چیزیں استعمال کی ہیں نہیں، تو ویسے ہی بیچارے زندگی گزار رہے ہیں۔ واپس آئے، پیران پیر کو جا کے بتایا، حضور پورے گاؤں میں اس سے زیادہ غریب اور کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا آ جاؤ۔ سارا قافلہ لے کر اس بوڑھے جوان اور بوڑھے مرد کے گھر میں چلے گئے، جا کے دستک دی، سلام کیا، اجازت مانگی، حضور ہم نے رات رہنی ہے، مسافر ہیں، اجازت ہو تو ہم رات رہ لیں۔ اس بزرگ نے کہا جناب یہ ٹوٹا پھوٹا میرا گھر ہے، یہ آپ کے لیے حاضر ہے، آپ تشریف لیں۔ آپ نے اپنے خدام کو ساتھ بلایا، خود گئے جا کے ڈیرا لگا لیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی شخصیت کوئی عام شخصیت تو نہیں تھی، جس راہ سے گزر جاتے لوگوں کو پتہ چلتا، لوگ جوک در جوک ملاقات کرنے کے لیے۔ اب شام کا ٹائم تھا، انہوں نے ڈیرا لگایا تو اہل محلہ کو پتہ چلا، بات پھیل گئی، پورے گاؤں میں پورے علاقے میں پھیل گئی، لوگ دوڑ کے آئے، انہوں نے کہا پیران پیر آیا ہے، جا کے پتہ کرے۔ جب گئے نا
انہوں نے کہا حضور یہ ٹوٹا پھوٹا گھر ہے، آپ کو مشکل ہوگی، کوئی وسائل نہیں ہے، کیسے رہو گے، اتنا بڑا قافلہ ہے، مہربانی فرماؤ ہمارے بڑے بڑے بیڑے ہیں، بڑے بڑے صحن ہیں، بڑے کھلے مکان ہیں، اور اچھے مکانوں میں ہم آپ کو رہائش دیتے ہیں، آپ ہمارے پاس رات گزاریں۔ آپ نے فرمایا میں نے کسی کے پاس نہیں جانا، میں نے اس غریب کے گھر میں رہنا۔ جب کسی کے پاس نہ گئے، نذرانوں کا زمانہ آج نہیں ہے، اس زمانے میں لوگ اس سے بھی زیادہ نذرانے دیتے تھے، اور ہر آدمی نے اپنی توفیق مطابق پیران پیر کو نذرانے دینے شروع کر دیے۔ کسی نے بکری لے آندی، کسی نے بھینس لے آندی، کوئی پیسے دے کے گیا، کوئی مال دے کے گیا، کوئی سونا لے کے آیا، کچھ لے کے آیا، اپنی اپنی خدمات انہوں نے پیش کی، دعائیں کروائیں، زیارت کی، ملاقات کی، اپنی اپنی عرض گزاری ہوتی رہی، اور وہ سارے لوگ واپس جاتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو وہاں پیسوں کا مال کا ڈھیر لگا۔ پیران پیر نے جب صبح رخصت ہونا تھا، سارا مال اس بوڑھی ماں اور بوڑھے بابے کے سپرد کر کے آپ اجازت لے گئے۔ آپ کے بیٹے شیخ عبدالرزاق خود فرماتے ہیں میں 2 سال کے بعد اسی بابا کے گھر میں گیا، ہل گاؤں میں گیا کہ پتہ تو کروں بنا کیا۔ کہتے ہیں میں نے جا کر دیکھا تو پورے گاؤں میں سب سے امیر ترین وہی بابا ہی تھا، اور جس کے گھر میں ایک رات گزارے اس کو وقت کا امیر ترین بنا دیں، اور جس مومن کے گھر میں روزانہ بستے ہوں اس کا عالم کیا ہو۔ وہ ہم مرید ہونے کے دعوے تو کرتے ہیں، پیران پیر کی 11ویں تو دیتے ہیں، لیکن یاد رکھ لیں ہم نے پیران پیر کو گھر میں نہیں بسایا۔ ہم نے کبھی ایک رات بھی ان کی گزروا دی ہوتی تو ہم زمانے کے شاہکار، ہماری دنیا بھی بدل چکی ہوتی، آخرت بھی بدل چکی ہوتی۔ ہم نے چھڑے نعرے ہی لگانے سیکھے ہیں، ہم نے 11ویاں دینی سیکھی ہے، ہم نے حلوے پکانے اور کھانے ہی سیکھے ہیں۔ ہم نے کبھی ان لوگوں کو دل میں نہیں بسایا، ہم نے کبھی ان کی سیرت کو نہیں اپنایا۔ اور 11ویں شریف کے ماننے والوں، 11ویاں پکانے والوں، لوگوں کو لنگر کھلانے والوں، کبھی پیران پیر کو اپنے اندر بسا کے دیکھو، پیران پیر کی سیرت پہ عمل کر کے دیکھو۔ وہ کبھی غریب کے گھروں میں بھی جا کے جھانک کے دیکھا کرو کہ غریب کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں یا کچھ کھا بھی رہے ہیں۔ ہم امیروں کو تو سب کچھ دیتے ہیں، غریبوں کو کچھ پوچھنے والا نہیں۔ ہماری قربانی ہو جائے تو ہم امیروں کے گھر میں بھیجتے ہیں، کیونکہ اس نے ہمارے گھر میں بھیجا، ہم نے اس کے گھر میں بھیجنا ہے، غریب کو کون پوچھے۔ ہم نے تو لینی کی دینی ہے نا، جس نے میرے گھر بھیجنا میں نے اس کے گھر میں بھیجنا ہے۔ اور خدا را یہ رسم غلط رسم ہے، اصل طریقہ کار یہ ہے جب صدقہ کرنا ہو، خیرات کرنا ہو، کسی سفید پوش غریب کے گھر میں بھیجو۔ ایک اور بیماری بھی ہے، جو مانگ آتا ہے وہ بھی سیر ہو چکے ہیں، ان کے گھر بھی بھرے پڑے ہیں، اکاؤنٹ بھرے پڑے ہیں۔ جو سفید پوش آدمی ہے، جو مانگتا نہیں ہے، دست سوال دراز نہیں کرتا، لوگوں سے سوال نہیں کرتا، بھیک نہیں مانگتا، لوگوں کو غربت کے رونے نہیں روتا، لیکن اہل محلہ کو پتہ ہوتا ہے، اہل خانہ کو پتہ ہوتا ہے، رشتہ داروں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ بڑی مشکل سے وقت گزار رہا ہے۔ ہم لوگ ضد میں، برادری ازم پر، شریکہ بازی کے پر ہم اس کے گھر میں صدقہ نہیں دیتے، ہم کبھی کہیں دے کے آتے ہیں، کبھی کہیں دے کے آتے ہیں۔ آؤ پیران پیر کو ماننے والوں، صرف سیرت پڑھنا مقصود نہیں ہے، گن گانے مقصود نہیں ہے، ان کی باتیں سنانا مقصود نہیں ہے، عمل کرنا بہت لازمی ہے۔ جس بابے نے ایک رات ان کو رکھا تھا وہ پورے گاؤں کا امیر ترین ہو گیا۔ وہ آ جاؤ ہم اپنے من میں، اپنے گھر میں، اپنے دل میں پیران پیر کو ساری زندگی کے لیے سجا لیں، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ 10 شوال مکرم تھا، 545 ہجری تھی۔ شیخ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دارالعلوم میں خطبہ دیا، آپ نے واعظ فرمایا۔ واعظ میں آپ نے یوں فرمایا، حدیث پاک پڑھی، فرمایا من فتح لہ باب من خیر فلینتہزہ فإنہ لا یدری متی یغلق علیہ۔ پیران پیر نے حدیث پڑھی، فرمایا جس آدمی پر خیر کا دروازہ کھل جائے اس شخص کو چاہیے لپک کے فوراً دروازے میں داخل ہو جائے، کیوں اس کو پتہ نہیں ہے کسی وقت بھی اس کو لاک لگ سکتا ہے، دروازہ بند ہو سکتا ہے۔ یہ خیر کا دروازہ کیا ہے؟ آگے خود فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ خیر کا دروازہ انسان کی زندگی ہے۔ جس آدمی پہ یہ باب کھلا ہے، جس نے یہ زندگی کے خوبصورت لمحے پائے ہیں،
جس نے عقل اور شعور کے وقت پایا ہے اس شخص کو چاہیے اس زندگی کو غنیمت جان کر وہ کام کرے جو رب کو بھی پسند ہو، رب کے رسول کو بھی پسند۔ کوئی خبر نہیں ہے یہ دروازہ کسی وقت بھی بند۔ پیران پیر نے فرمایا جس آدمی کے پاس مال ہے، طاقت ہے، اچھے حالات میں وقت گزار رہا ہے، اس شخص کو اپنی رب کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کوئی خبر نہیں ہے ایک لمحے میں کوئی امیر ہوتا ہے، دوسرے لمحے میں فقیر ہوتا ہے۔ کیا ہم نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ کیا روزمرہ بدلتے حالات نہیں دیکھتے؟ جو وقت کا وزیر اعظم ہوتا ہے 2 لمحوں کے بعد وہی اسیر اعظم ہوتا ہے، یا تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے یا تختے پہ لیٹا ہوتا ہے۔ نظام بدلنے میں ایک لمحے کی ضرورت ہے، رب سارا کایا پلٹ دیتا ہے۔ پیران پیر نے فرمایا جس آدمی کے پاس مال ہے غفلت میں مت رہے، اپنا مال ایسے طریقے سے استعمال کرے کہ اس کے مال میں خیر ہی خیر نہ۔ جس آدمی کے پاس زندگی کے لمحات موجود ہیں سستی میں، غفلت میں نہیں گزارنے، نیند میں نہیں گزارنے، فحاشی میں نہیں گزارنے، اس جس ذات نے زندگی جیسا تحفہ دیا ہے اس رب کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکا کے اپنی شکرانہ پیش کرنا۔ آپ نے فرمایا اگر کسی آدمی کے پاس دعا کا وقت ملا ہے تو بھائی اس وقت کو غنیمت جان، ہاتھ اٹھا اس مالک حقیقی سے سوال تو کر، وہ تو دینے کے لیے انتظار کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان ہاتھ اٹھاتا ہے یہ خالی ہاتھ، رب پھر خالی لوٹانے سے حیا کرتا ہے، اللہ یہ ہاتھ خالی نہیں آنے دیتا، اپنے کرم کی خیرات سے بھر دیتا ہے۔ فرمایا جس کے پاس دعا کا وقت ہے وہ دعا کرے، جس کے پاس مال ہے وہ مال خرچ کرے، اور جس آدمی کو اللہ پاک نے صحت دیا ہے نہ سجدہ کر سکتا ہے، خدا کے بندوں سجدہ کرو، ان سے پوچھ جن کو جھکنا نصیب نہیں ہے، جن کے نہ گھٹنے کام کرتے ہیں، نہ کمر کام کرتی ہے، نہ پٹھے کام کرتے ہیں، اپاہج پڑے ہوئے ہیں، حسرت کی آہیں بھر رہے ہیں، کاش اللہ مجھے زندگی دیتا، صحت دیتا تو میں رب کو سجدے کرتا، اور جب تجھے وقت تھا تو نے قدر نہ کی، اب وقت چلا گیا تو پچھتاتا پھرتا ہے۔ تو پیران پیر نے یہ حدیث پڑھ کے بتایا اور جس پہ زندگی کا باب کھل چکا ہے، یہ خیر کا باب ہے، رحمت کا باب ہے، کرم کا باب ہے، آؤ اس کو غفلت میں نہیں غنیمت جان کے اپنا وقت اچھا پاس کرے۔ اور آگے فرماتے ہیں اگر کسی آدمی کو صحبت صالح میسر ہو تو غافل نہیں رہنا۔ کسی نیک آدمی اگر آپ کے محلے میں آپ کے علاقے میں ہو تو غافل نہیں رہنا، اس کے پاس آیا جایا کرو۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیکوں کی صحبت انسان کو نیک کر جاتی ہے، بروں کی صحبت انسان کو برا کر۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ طاعت بیریا۔ ایک لمحہ تھوڑی دیر کسی اللہ کے کامل ولی کے ساتھ بیٹھ جائیں 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے اگر آدمی عبادت کرتا رہے ممکن ہے کہیں کمی ہو جائے، ساری 100 سالہ عبادت رد ہو جائے۔ اللہ کے مقبول انسان کے پاس تو ایک لمحہ بیٹھ جائے وہ مقبول ہی مقبول ہے۔ تو جس کو جو وقت ملے اس کو غنیمت جانے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ